عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، حساب کے بعد جس وقت لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی طویل دن ہوگا، کٹھن مرحلہ ہوگا، اور اس سارے مرحلے میں لوگ شدید بھوکے اور شدید پیاسے ہوں گے۔ تو پھر اس دن کے اختتام میں اہل ایمان کے لیے حوض کوثر کا پانی پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل نبی حوضا، ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا، وانہم یتباہون ایہم اکثر واردہ، اور وہ فخر کریں گے کہ کس کے حوض پہ زیادہ اس کے ماننے والے آتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ وإنی ارجو اللہ ان اکون اکثرہم واردہ، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پہ پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ یہ حوض جو ہے یہ کہاں سے آئے گا، اس کے اندر پانی کیسا ہوگا، لمبائی چوڑائی کیسی ہوگی، اور یہ ساری تفصیلات جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس حوض کے لیے ہم اکثر لفظ حوض کوثر سنتے ہیں، حوض کوثر، کہ یہ کوثر کا حوض ہوگا۔ تو یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما انا اسیر فی الجنہ، کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا جبریل امین کے ساتھ، اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف، میں نے ایک نہر دیکھی بڑی ہی خوبصورت، اور اس کے جو کنارے ہیں وہ کھوکھلے موتی جو ہوتے ہیں ان کے کنارے بنے ہوئے، موتیوں کے، بڑے بڑے موتیوں کے اس کے کنارے بنے ہوئے۔ میں نے کہا ما ھذا یا جبریل، یہ نہر کون سی نہر ہے؟ آپ نے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَظْفَرٌ، آپ نے فرمایا کہ میں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس کی جو مٹی ہے وہ انتہائی مہنگی اور سب سے اچھی قسم کی جو کستوری ہوتی ہے، اس کستوری کی اس کے نیچے گارا اس کا بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس کی جو مٹی ہے وہ اس کستوری کی تھی۔ اور یہ ہے کوثر، جس کی نسبت سے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو کوثر ہے، تو یہ حوض جو ہے یہ کیا ہوگا؟ اسی نہر میں سے میدان محشر میں ایک حوض ہوگا، اور اس حوض میں اس کوثر سے 2 پرنالے گرتے ہوئے ہوں گے، اور ایک پرنالہ جو ہے وہ سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا ہوگا، اور اس سے جو پرنالے گریں گے اس حوض میں، اس حوض کو اس نسبت سے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یستخف فیہ میزابان من الجنہ، اس میں جنت کے 2 پرنالے جو ہیں وہ گرتے ہوں گے، احدہما من ذہب والآخر من ورق، ایک پرنالہ جو ہے وہ سونے کا ہوگا اور دوسرا پرنالہ جو ہے وہ چاندی کا ہوگا۔ تو یہ جنت کی نہر کا پانی ہوگا جس سے اس حوض کو بھرا جائے گا۔ اور اس کا جو پانی ہے وہ کیسا ہوگا؟ یہ تو اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی ساری چیزیں یہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ جنت کے معاملات جو ہیں اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی نے سنا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور دوسری روایت میں ہے صحیح مسلم کی، اشد بیاضا من الثلج، جو ثلج ہوتی ہے نا برف، صاف ستھرے پانی کی بنی ہوئی برف جو ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کا پانی سفید ہوگا اتنا. اشد بیاض من الثلج یعنی برف سے زیادہ سفید. جس طرح برف یہ برف کون سی برف؟ یہ جو پہاڑوں پر گرتی ہے نا، وہ اب جس طرح کی وہ سفید برف ہوتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ اس کا پانی سفید ہوگا. اور اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ لذیذ ہوگا، شہد سے زیادہ لذیذ ہوگا. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مسک یعنی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا. وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ وہ لذیذ ہوگا. اس کے جو برتن ہوں گے، وہ کس طرح کے ہوں گے اور کتنے ہوں گے؟ اتنے لوگوں کو پلانے کے لیے تو برتن بھی تو اتنے چاہیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنیتہ کنجوم السماء، اس کے برتن جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. ایک روایت میں کعدد نجوم السماء، کہ وہ آسمان کے جس دن سب سے زیادہ اندھیرا ہو، اس دن جتنے ستارے نظر آتے ہیں نا، اس قدر ان کی تعداد ہوگی. اور مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ آنیتہ کنجوم السماء، کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. یعنی جس طرح آسمان کے ستارے روشن خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح وہ برتن بھی اسی طرح خوبصورت اور روشن ہوں گے. اور بعض روایات میں ہے، بلکہ وہ صحیح مسلم کی ہے کہ ان هذه الاباریک من ذهب وفضہ، کچھ سونے کے ہوں گے برتن اور کچھ چاندی کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ستاروں کی طرح وہ چمک رہے ہوں گے. اور اس کا جو پانی ہے اس کی ایسی خوبی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا، جس نے ایک دفعہ وہ پانی پی لیا پھر آئندہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. تو جنت کے اندر جنتی جو کچھ کھائیں گے اور پئیں گے نا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں کھائے پئیں گے، کیونکہ بھوک لگنا تو تکلیف ہے، بھوک لگنا تکلیف ہے اور پیاس لگنا بھی تکلیف ہے. جنتیوں کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس، وہ صرف لذت کی خاطر جو ہے وہ کھائیں گے اور پئیں گے. پیاس ان کی وہیں پہ ختم ہو جائے گی جس وقت وہ حوض کوثر سے پانی پئیں گے. اور من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا، جس نے اس سے پانی پی لیا، جس کے نصیب میں اللہ رب العزت نے وہ حوض کوثر کا پانی لکھ دیا، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اور اس حوض کوثر پر جب ہم پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، تم سب سے پہلے میں حوض کوثر پہ پہنچ کے تمہارا انتظار کروں گا. اور آپ نے فرمایا کہ میں صرف اپنی امت ان کو ہی پانی پینے دوں گا، باقیوں کو نہیں. باقیوں کو میں کہوں گا اپنے اپنے حوض پہ چڑھو، اپنے اپنے حوض پہ چلو. آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ، میں لوگوں کو اس سے روکوں گا. وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ قِبَلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ، اور میں لوگوں کو اس طرح روکوں گا جس طرح لوگ اپنا حوض ہو تو کسی اور کے اونٹ کو پانی نہیں نہ پینے دیتے، فرمایا اس طرح میں لوگوں کو روکوں گا. یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنے لوگ ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے کیسے کہ یہ میری امت کا ہے یا دوسری امت کا ہے؟ تو یہی سوال جو ہے صحابہ نے کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کی امت کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایسی صفت عطا فرمائے گا جو کسی کو بھی نہیں ملے گی. آپ وہ پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا غرم محجلین من اثر الوضو، کہ وضو کرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے، تمہارے ہاتھ، تمہارے بازو اور تمہارے پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے. مجھے بتائیں
جو بے نمازی ہوں گے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہاں پہ ہوں گے۔ ایک ہی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ میں جس سے اپنے لوگوں کو پہچانوں گا، اور وہ نشانی کون سی ہے؟ نماز۔ نماز کی وجہ سے جو وضو کریں گے، اس وضو کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے بازو، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ مجھے پتہ چل جائے گا یہ میری امت کا آدمی ہے۔ تو بے نماز لوگ، ان کی پہچان ہی کوئی نہیں، ان کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نشانی بتائی، اور یہی چیز جو ہے آپ کو اس سے وہ حدیث بھی سمجھ آ جاتی ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کافر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا۔ تو روز قیامت دنیا میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اذان ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، یہی مطلب ہے نا۔ اور روز قیامت کیسے پتہ چلے گا؟ جو نماز پڑھتا ہوگا اس کا چہرہ، اس کے بازو، اس کے پاؤں روشن ہوں گے۔ جو بے نماز ہوگا، جو کافر ہوگا، یعنی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اس نے نماز چھوڑ دی، اس کی نشانی کوئی نہ رہی۔ اور آگے بھی جا کے جو ہے ایک اور موقع ہے، وہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک چیز رہ گی، وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے کہ کس طرح اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہوگی، اور بے نماز کا کیا حال ہوگا، اور وہ کس طرح جو ہے وہ اس امت میں ہونے کے باوجود وہ کس طرح پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ ایک ہی نشانی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ نماز۔ بھائیو اپنی نمازوں کا خیال کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ آج ہی سے اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شامل کروانے کے لیے اور اپنی پہچان کروانے کے لیے وہ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آج ہی سے سابقہ جتنی نمازیں ان کی توبہ کریں کہ اللہ جو میں نے کیا ہمیں معاف کر دے، اور یوں سمجھے آج ہی ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اور نمازیں جو ہے وہ شروع کر دیں۔ عزیزان گرامی، یہ حوض جو ہے، یہ جس طرح میں نے بیان کیا نا کہ اس کے برتن اتنے زیادہ ہوں گے، تو اس کی یہ بڑا بھی اتنا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ رش کی وجہ سے جو ہے وہ اس پہ پانی پینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک جیسی ہوگی، اور آپ نے اس کے لیے 3-4 چیزیں بیان فرمائی کہ یہ تقریباً کتنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ طولہ من عمان الی ایلہ، عمان اور ایلہ شام کے ایک کنارے پہ یا دوسرے کنارے پہ، اتنا بڑا جو ہے وہ سفر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتنا ہے۔ بعض میں ہے کہ 1 مہینے کا سفر جو ہے جتنا ہوتا ہے نا، اتنا لمبا جو ہے وہ حوض ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اتنا لمبا اتنا چوڑا ہے، اس کا مطلب سارے کناروں پہ لوگ آئیں گے نا، سارے کناروں پہ، تو اتنا جو ہے وہ اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اور بھی ایلہ اور صنعاء، ایک حدیث میں ہے صنعاء اور یمن، اور ایک میں ہے کہ صنعاء اور مدینہ، یعنی یہ 3-4 آپ نے نا مختلف شہروں کے نام گنوائے کہ یہ اتنا بڑا حوض ہوگا، بہت بڑا حوض ہوگا۔ اور اس حوض پہ سارے مسلمان انشاءاللہ العزیز جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوگا تو وہ آئیں گے، لیکن کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو خصوصیت کے ساتھ اس حوض پہ لایا جائے گا۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہا، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو اپنائے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور تم نے کبھی بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں میرے پاس حوض پہ لے آئیں گے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا، کتاب و سنت پہ عمل کرنا، یہ چیزیں تمہیں حوض پہ لے آئیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کو دنیا میں ان کا جائز حق نہ ملا، جن کو دنیا میں ان کا جائز حق نہ ملا اور انہوں نے اس پہ صبر کیا، انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے، انصاری صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے
فلاں علاقہ جو ہے وہاں کا گورنر یا امیر بنا دے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں بناؤں گا۔ تو آپ نے اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نہیں بنایا، لیکن آپ نے ایک اور بات ان کو بتائی۔ آپ نے فرمایا وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً شَدِيدًا، تم دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جو تمہارا حق ہے اس پہ دوسرے لوگوں کو فائز کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم صبر کرو حتیٰ تلقوا اللہ ورسولہ علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر تم اللہ اور اس کے رسول سے مل جاؤ گے۔ تو جو شخص بھی اپنا حق، جو کسی شخص کا حق اس کو نہ ملے اور کسی دوسرے کو دے دیا جائے اور پھر وہ صبر کرے گا، تو اس کو جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر بلایا جائے گا۔ اور تیسری وہ چیز جو میں نے ابھی ذکر کی ہے وہ نماز کی ہے۔ جو شخص نماز کا اور خصوصی طور پر وضو کا اہتمام کرتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے بدقسمت لوگوں کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جن کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض وَلَيَرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، کہ میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، کچھ لوگ میری طرف لائے جائیں گے، حتیٰ اذا احویت الیہم لاناولہم، یہاں تک کہ جب میں ان کو پانی پلانے لگوں گا یا ان کو پکڑنے لگوں یا بلانے لگوں گا، اختلجوا دونی، تو ان کو مجھ سے جو ہے پہلے ہی اس کو اچک کے اس کو ان لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ اے رب اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو میرے ساتھی ہیں۔ بعض روایت میں اصحابی، کہ میرے یہ ساتھی تھے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے، انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقری، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہے تھے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے۔ انہم ارتدوا قد ارتدوا علی ادبارہم، کہ یہ جو ہے یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، یعنی نماز کی علامات بھی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی۔ اس امام قرطبی اور ابن عبد البر رحمہم اللہ انہوں نے مختلف الفاظ میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ کل من ارتد عن دین اللہ او احدث به ما لا يرضاه اللہ ولم یأذن به اللہ، کہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا یا دین کے اندر اس نے کوئی بدعت ایجاد کر لی اور ایسی چیز دین کے اندر شامل کی جو دین کا حصہ نہیں تھی، جس کی دلیل قرآن کریم میں اور حدیث نبوی میں موجود نہیں تھی، فَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَوْضِ الْمُبْعَدِينَ عَنْهُ، وہ لوگ بھی حوض کوثر سے دور کر دیے جائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں گے لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین میں بدعت ایجاد کی اور یہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہے یہ حوض کوثر پہ پانی پینا ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ حکمرانوں کے ظلم میں ساتھ شریک ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا درباری ملا، ایسے لوگ بھی جو ہے وہ حوض کوثر پہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ حکمرانوں کے پاس جائیں، ان کے ظلم پہ خاموش رہیں، ان کو نصیحت بھی نہ کریں بلکہ ان کی مدد بھی کریں، ان کی ساتھ
مدد بھی کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعاذک اللہ من امارت السفہاء، ایک صحابی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے وقوفوں کی امارت سے محفوظ فرمائے۔ امراء، صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ آپ نے فرمایا امراء یکونون بعدی، میرے بعد کچھ ایسے امراء ہوں گے لا یہتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، نہ وہ میرے طریقے پہ چلیں گے نہ وہ میری سنت کو اپنائیں گے۔ تو قیامت تک تمام حکمران جو کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑ کے چلیں گے یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ فمن صدقہم بکذبہم وأعانہم علی ظلمہم فأولئک لیسوا منی ولست منہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو بھی ان کے پاس گیا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پہ ان کے پر مدد کی، یہ لوگ نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں۔ ولا یردون علی حوضی، یہ لوگ میرے حوض پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ ومن لم یصدقہم بکذبہم، اور جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی، ولم یعنہم علی ظلمہم، اور نہ ان کے ظلم پہ ان کی مدد کی، فاولئک منی، یہی لوگ جو ہے وہ مجھ سے ہیں، وانا منہم، اور میں ان میں سے ہوں، وسیرد علی حوضی، اور یہی لوگ جو ہے یہ میرے حوض پہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے اور اپنے انبیاء شہداء اور صلحاء کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔